دوستوں، سندھیوں نے مہاجروں کو کیا کیا دیا ہے، ان ساری حقیقتوں کے اوپر جو پردہ ہے آپ کے سامنے ہم اس ویڈیو میں اتارنے والے ہیں۔ دوستوں، یہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو سندھ میں جو جنگ چل رہی ہے مہاجر اور سندھی کے درمیان، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور فیصلہ آپ خود کریں گے۔ دوستوں، ہم ہندوستان میں غربت اور خوف کی زندگی گزارتے تھے۔ پاکستان بنا تو یہاں پر آئے۔ جب ہم یہاں پہنچے تو ہمارے تن پر کپڑے، پاؤں میں چپل اور پیٹ میں روٹی نہیں تھی۔ یہاں کے لوگوں نے یہ سب کچھ فوراً ہمیں دیا۔ ہم نے یہاں پہنچ کر جائیداد کے جھوٹے کلیم داخل کروائے اور پھر سندھ کے تمام بڑے شہروں میں گھر، دکان، مکان، زمین اور کاروبار حاصل کیے۔ جو پڑھے لکھے مہاجرین تھے ان کو بہت ساری نوکریاں بھی ملی۔ یہاں کے لوگوں نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا، اپنے بند پڑے ہوئے اضافی گھر اور کاروبار ہمارے حوالے کر دیے۔ اس طرح قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہاں کے لوگ اہل بیت کی شان اور محبت میں بھی بہت ہی آگے تھے۔ ہم نے اس بات کا بھی فائدہ اٹھایا اور زیادہ تر جعلی سید بن گئے۔ پھر تو جیسے ہماری 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں تھا۔ ہمیں صرف اردو اور اپنی مادری زبان بولنا آتی تھی، مگر یہاں کے لوگوں نے ہمیں سندھی زبان سیکھنے پر کبھی بھی مجبور نہیں کیا، بلکہ سارے سندھی اردو زبان بولنا سیکھ گئے، مگر ہمیں آج بھی سندھی زبان سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ ہم تو اس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی سیاست یہ ہے کہ ہم 70 سالوں سے مہاجر ہیں اور پاکستانی نہیں بنے، مگر مقامی لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستانی بن جاؤ۔ آج سندھ کے تمام چھوٹے بڑے شہر اور ان میں موجود گھر اور کاروبار، نوکریاں اور بہت کچھ ہمارے پاس ہیں، مگر پھر بھی ہم مظلومیت کا رونا روتے ہیں تاکہ مزید اگر کچھ مل سکتا ہے تو لے لیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مہاجر قوم کا پکا نام دینے والا شخص خود 10 سالوں میں برطانیہ کا شہری بن گیا، مگر ہم آج بھی مہاجر ہیں۔ اور تو اور ہمارے اس لیڈر نے ہماری قوم کی بیٹیوں کو بھی اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان سے شادی کریں۔ اس نے شادی بھی کی تو بلوچوں میں سے کی۔ ہمارا لیڈر ہمیشہ اس کوشش میں رہا کہ کسی طرح پاکستان کو توڑا جائے اور پھر اپنے آبائی ملک ہندوستان سے مل جائے، مگر یہ کم بخت سندھی، سرائکی، بلوچ اور پنجابی اور پٹھان ہماری اس سازش کو سمجھ گئے ہیں اور ہمیں ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اندرونی سندھ کے لوگ بہت ہی قسم پرستی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، اسپتال بھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اندرونی سندھ کے لوگ بہت بری زندگی گزارتے ہیں اور ہم لوگ ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور آرام زدہ زندگی شہروں میں گزار رہے ہیں، جہاں زندگی کی تمام تر سہولیات موجود ہیں۔ ہم دیہات میں جا کر رہیں گے بھی نہیں، مگر دھرتی کے مالکان سے ان کے گاؤں دیہات بھی خالی کروانا چاہتے ہیں۔ بس ہمیں ایسا کرنے میں مزہ آئے گا کیونکہ لوٹ مار اور احسان فراموشی تو ہمارے خمیر میں شامل ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں سندھ میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہے، مگر پھر بھی مظلومیت کا رونا روئیں گے۔ ہم پاکستان کی واحد قوم ہیں جو 70 سالوں سے مہاجر ہیں، حالانکہ ہماری 4تھی نسل یہاں چل اور پل رہی ہے۔ ہم پاکستان کی واحد قوم ہیں جنہوں نے قومیت کی بنیاد پر کسی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور مہاجر قومی موومنٹ بنائی۔ اور یہ بھی سن لیں کہ ہم نے لسانیت کی آخری حد کو چھوتے ہوئے مہاجر قومی موومنٹ کے تمام نمائندے کامیاب کروائے اور ان کو اسمبلیوں میں بھیجا اور لسانیات کا الزام ان سندھیوں پر لگایا جنہوں نے آج تک ایک بھی قوم پرست سیاسی نمائندہ کسی بھی اسمبلی میں نہیں بھیجا۔ ہم لوگ بہت ہی امن پسند قوم ہیں، اسی لیے ہمارے جھگڑے ہمیشہ سندھی، بلوچی، پنجابی اور پٹھان سے چلتے رہتے ہیں۔ ہماری قوم سے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف تک بنے
صوبائی اور وفاقی وزراء بنے، مگر پاکستان نے پھر بھی ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ہماری یہ دیرینہ خواہش ہے کہ پاکستان میں موجود تمام قومیتیں اپنی اپنی زبان کو چھوڑ کر صرف اور صرف اردو زبان کا استعمال کریں، حالانکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ سب لوگ پہلے سے ہی اردو زبان بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیں ان کی کوئی بھی زبان نہ بولنا آتی ہے اور نہ ہی سمجھ میں آتی ہے، مگر پھر بھی یہ سب لوگ قوم پرست اور تعصبی ہیں۔ اگر کہیں 10 سندھی، بلوچی، پنجابی یا سرائکی یا پٹھان کھڑے ہوں گے تو وہ سب اس ایک اردو بھائی کی وجہ سے اور اس سے یکجہتی کے لیے اردو زبان بولنا شروع کر دیں گے، مگر افسوس ہمیں آج تک سندھی یا کوئی اور زبان بولنا نہیں آئی۔ ہم اپنے لیڈر کے پیچھے چلتے ہوئے سندھ دھرتی جس نے ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو پناہ دی، اس میں الگ صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، مگر ہماری فطرت میں جو تعصب اور بغض بھرا ہوا ہے اس کو کہیں تو ظاہر کرنا ہے نا۔ دوستو، ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ اردو ہرگز ہماری زبان نہیں تھی، بلکہ ہمارے بڑے تو ہندوستان میں اپنی اپنی مادری زبان بولتے تھے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اردو زبان ترکی، فارسی، عربی، ہندی اور سندھی زبان وغیرہ سے مل کر بنی ہے، مگر میں نہ مانوں والی بات مجھ میں ہے۔ جیسے ہی الیکشن قریب آئیں گے پھر ہمیں سندھی مہاجر بنا کر لڑوایا جائے گا اور یوں سیاست چلتی رہے گی۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک مہاجر کی جس نے اپنی خود زبان سے بولی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات مہاجر کی سمجھ میں آ گئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل 5 منٹس ود ضیاء یوٹیوب چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔